پھر یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے اندر شرک ہوتا ہے، ایک سمیع میں اور ایک قادر میں۔ سمیع کہتے ہیں سننے والا۔ کیسا سننے والا؟ سننے والے ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں، سب سنتے ہیں۔ لیکن اللہ سننے والا ہے کیسے؟ وہ ہر جگہ، ہر ایک کی آواز کو، ہر زبان میں، ہر ضرورت کو، ہر وقت سنتا ہے۔ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے یہ بھی سنتا ہے۔ ہو گیا شرک۔ اللہ کی صفات میں اس کو لا کے برابر کھڑا کر دیا کہ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے وہ بھی سنتا ہے۔ اور پھر آپ نے صفت قدرت میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی صفت ہے، اس کے اندر بھی شرک کر لیا کہ جیسے اللہ قادر ہے کہ وہ ہمیں روزی دے سکتا ہے، نوکری دے سکتا ہے، بیاہ ہمارا کرا سکتا ہے، وہ ہمارے لیے چیزوں کو آسان بنا سکتا ہے، وہ ہمیں جنت دے سکتا ہے، مغفرت کر سکتا ہے۔ تو آپ نے جس سے مانگا، آپ نے یہ کہا کہ یہ بھی قادر ہے کہ مغفرت کر دے، اولاد دے دے، روزی دے دے، نکاح کرا دے، ہمارے لیے چیزوں کو آسان بنا دے، علم عطا کر دے۔ آپ نے صفت سمع میں، یعنی اللہ کے سننے کی صفت میں اور اللہ کے قدرت کی صفت میں شریک کر دیا۔ تو اس طرح سے جب آپ کسی سے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم زمین بھر کے بھی گناہ لے کے آؤ گے لیکن تم نے شرک نہیں کیا ہوگا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے شرک کر لیا، ہم اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔